أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم سب کو اس سے پہلے والی مجلس میں یہ معلوم ہو گیا کہ جو سورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ زلزال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کل 8 آیتیں نازل فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سور پھونکے جانے کے بعد کیا ہوگا، ایک تو وہ سور ہے جس میں سارے انسان اور سب چرین پرین اور ساری مخلوقات مر جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، اور اس دوسری سور کے پھونکنے سے سارے انسان اور ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی 4 آیتیں ہو گئی، چوتھی آیت تھی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، یعنی قیامت کے دن جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اس سے اوپر آیا تھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنا جو وزن ہے وہ باہر پھینک دیں گی، یعنی اپنا مال باہر، اپنا خزانہ باہر پھینک دے گی، اور جو لوگ ہیں جن کو زمین میں دفن کیا گیا ہے ان کو زمین باہر کر دے گی۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ زمین اللہ کے یہاں اس پر کیا 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 گیا، اس پر کون کون سے نیک اعمال کیے گئے، اس پر کیا کیا گناہ کیے گئے، اس پر جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں زمین ہو بہو سنا دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ زمین تو بے جان ہے، اس میں تو کوئی جان نہیں ہے، زمین کیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی خبریں بیان کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو کچھ نہ کچھ شعور اور کچھ نہ کچھ جان دے رکھی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زمین بے جان ہے، ورنہ اللہ کے یہاں ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ شعور، کچھ نہ کچھ سمجھ، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عقل کا حصہ ہر ایک کو دیا ہوا ہے۔ وہ اپنے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کائنات کے تعلق سے ایک آیت میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید، اللہ کی پاکی اور اس کی بزرگی اور بڑائی بیان نہ کرتی ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں اور اے جناتوں، تم ان چیزوں کی کائنات میں پھیلی ہوئی ہماری ان مخلوقات کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے، ورنہ ہر پرندہ نے پرندے سے بھی زیادہ جن کو ہم بے جان چیزیں سمجھتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بلکہ پہلے پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پتھروں کے متعلق، جن پتھروں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں اور ایسا سمجھتے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعضے پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اوپر سے گرتے ہیں نیچے زمین پر۔ یہ جو چٹانیں گرتی ہیں
پہاڑوں پر سے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر کر چور چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا جو عام طور سے ہم جمعہ کی نماز میں بھی وہ رکوع سنتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن کی امانت اتنی زیادہ، اللہ کی وحی کا بوجھ، اللہ کی وحی کی ذمہ داری، فکر اور ٹینشن اتنا زیادہ تھا، اس کا اتنا زیادہ وزن تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کے بجائے اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ، تو اے نبی جی یا اے مخاطب تو دیکھتا اس کو کہ پہاڑ کیا ہو گیا، اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تو ان سب آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین میں کوئی جان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب چیزوں کو اپنے اپنے حساب سے جان دے رکھی ہے، سمجھ دے رکھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے اس زمین کو بلوائیں گے تو یہ زمین وہ ساری چیزیں جو اس کے سینے پر کی گئی ہے وہ ایک ایک کر کے بیان کر دے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایسی بیان کرے گی کہ کسی نے اگر خیر اور بھلائی کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا تو وہ اس کو وہاں دیکھے گا، اور برائی بھی اگر کی ہوگی تو اس کو وہاں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ زمین گواہی دے گی۔ اب یہ انسان کو ہو سکتا ہے، جیسے انسان وہاں جھٹلائے گا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا تھا دنیا میں، یہ کیا یہ کیا، کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی اس روایت کا تذکرہ آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء بولیں گے۔ تو یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زمین جب اپنی خبریں سنائیں گی اور گواہی دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ زمین جھوٹ بولے، جھوٹی گواہی دے کر انسان کو پھنسا دے۔ تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے یہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ویسے بھی عقل کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو عام طور سے جھوٹی گواہی آدمی کب دیتا ہے؟ جب جس کے متعلق گواہی دی جا رہی ہو اس کے ساتھ دشمنی ہو تو اس کے متعلق جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ کسی کو پھنسانا ہے یا اس کے ساتھ اس کی لڑائی چل رہی تھی اور اب اس کے متعلق گواہی دینے کی باری آئی تو وہ اس کے متعلق جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ زمین کا انسان سے کیا جھگڑا، زمین کو انسان سے کیا لینا دینا، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں زمین تو ماں ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو زمین کو انسان، اسی زمین سے وہ پیدا ہوا، اسی زمین میں وہ مرا، اسی زمین کے اناج سے اس نے کھانا کھایا، تو زمین تو بہت زیادہ شفقت کرنے والی چیز ہے۔ تو زمین کو انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹی گواہی دے کر انسان کو پھنسا دے۔ یا پھر عام طور سے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے تب جبکہ کسی کا دباؤ ہو، کسی کا پریشر ہو، اس وقت جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ زمین پر اللہ کے یہاں کسی کا پریشر نہیں چلے گا، اور خود اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے وہ ایسی باتیں کہلوا دے جو انسانوں نے نہیں کی ہے۔ اسی لیے آگے جو آیت ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ زمین یہ سب گواہی کیوں دے گی؟ اس لیے کہ تمہارے پروردگار نے زمین کو ان سب چیزوں کی گواہی دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں مفسرین جو قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ حالانکہ یہاں ہو سکتا تھا بِأَنَّ اللَّهَ، اللہ نے حکم دیا تھا زمین کو، یا اللہ کی کوئی اور صفت یہاں بیان کر دیتے۔ رب کا لفظ استعمال فرمایا، اور آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سن چکے ہیں کہ عربی زبان میں رب کہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک تربیت کرنے والے، پالنے والے، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پالنہار۔ ہر موقع سے انسان کی تربیت اور پرورش کرنے والا پروردگار، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ شفقت اور محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کیوں زمین پر پریشر ڈال کر زمین سے جھوٹ بلوائے گا؟ بلکہ وہ اللہ خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی عذاب دینا انسانوں کو، عام طور سے دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔
اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو کسی مصیبت اور مشقت میں نہیں دیکھ سکتی ہے, تو پھر اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے بندے کو کیسے اپنے بندے کے لیے عذاب کو گوارا فرمائے. اسی لیے یہ سارے انتظامات فرمائے. اللہ نے نبیوں کو اتارا, قرآن کریم بھیجا, احکام دیے, مسجدیں دی. یہ سب اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر چل کر جنت کو پانے والے بن جائیں اور جہنم کے راستے سے بچ جائیں. اگر اللہ کو انسانوں کو عذاب ہی دینا ہوتا تو نہ نبی بھیجتے, نہ قرآن اتارتے, جس کو جیسا کرنا ہوتا جو کرنا, پھر اللہ تعالیٰ حساب لیتے. اللہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہدایت کے سارے اسباب اس دنیا میں اللہ نے مہیا فرمائے. نیک راستے پر چلنے کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی اپنے نبی کی زبانی وہ ساری بتائی. چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ کیا کیا اجر دے گا وہ سب سنوایا اپنے نبی کی زبانی. کیوں؟ اپنے بندوں پر شفقت کرنے کے لیے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر پریشر ڈال کر جھوٹ بلوائے. وہاں تو وہی سامنے آئے گا جو انسان نے اس دنیا میں کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا کہ وہ زمین اس لیے اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا. آگے اللہ نے فرمایا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا کہ جس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں لوٹیں گے. اس کا کیا مطلب مختلف ٹولیوں میں لوٹیں گے؟ تو اس کے مفسرین نے 3 مطلب بیان کیے. ایک تو یہ کہ لوگ الگ الگ حالتوں میں ہوں گے. جیسے کوئی سوار ہو کر جا رہا ہوگا, جب حساب ہو جائے گا اس کی بات ہے. کوئی سوار ہو کر جا رہا ہوگا, کوئی پیدل چل رہا ہوگا, کوئی اچھی حالت میں ہوگا, کوئی بری حالت میں ہوگا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اشتاتا سے مراد ہے کہ حساب کتاب ہو جانے کے بعد لوگوں کے 2 ٹولی ہو جائے گی, 2 راستے ہو جائے گی. ایک اپنے حساب کتاب میں کامیاب ہو کر جنت کی طرف جائیں گے اور ایک اپنے حساب کتاب میں ناکام ہو کر جہنم کی طرف جائیں گے. اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اشتاتا سے مراد ہے قیامت کے دن حساب سے پہلے اور حساب کے بعد الگ الگ ٹولیاں بن جائے گی. جو لوگ لوٹیں گے تو الگ الگ ٹولیاں بن جائے گی. نمازیوں کی الگ ہوگی, روزے داروں کی الگ ہوگی, ایمان والوں کی الگ ہوگی, کافروں کی الگ ہوگی. پھر گنہگاروں میں جنہوں نے الگ الگ گناہ کیے ہیں, جو زنا خور ہیں, زندگی بھر زنا کرتے رہے, ان کی الگ جماعت ہوگی. اور جو جھوٹ بولنے والے ان کی الگ ہوگی, جو سود کھانے والے ان کی الگ ہوگی, منافق لوگ ہیں ان کی. تو ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ ٹولیاں بنا دیں گے تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ منافقین کی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانا سنتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی الگ الگ ٹولیاں بنا کے سب کے سامنے کھلے عام اس دن واضح ہو جائے گا کہ کون کس ٹولی کا تھا. اسی لیے اللہ نے سورہ یاسین شریف میں فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ گنہگاروں اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یعنی ابھی تو کیسا ہوتا ہے, صف میں سب لوگ ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں. جو رات کو غلط چیزیں دیکھتا ہے وہ بھی کھڑا رہتا ہے, اور جو رات کو مصلی پر بیٹھ کر ساری رات اللہ کے سامنے گزار دیتا ہے وہ بھی وہی صف میں بازو میں بیٹھا رہتا ہے. لیکن یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہاں نیک اور بد, اچھا اور برا, جماعت میں جانے والا اور تھیٹر میں جانے والا دونوں ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں. لیکن کل کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے تو وہاں سب کی صفیں الگ الگ ہو جائے گی. مجرموں کی صفیں الگ ہو جائے گی اور نیکوکاروں کی صفیں الگ ہو جائے گی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھتے تھے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تو اتنا روتے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی. اور بھی بہت سے علماء کے متعلق, بزرگان دین کے متعلق آیا ہے کہ اس قسم کی آیتوں سے جن میں قیامت کا یہ منظر کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور مجرموں کو اور گنہگاروں کو الگ الگ کر دیں گے, تو وہ اس کو پڑھ کر اور سن کر اتنا روتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنا اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے تھے. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں بھی ایک اور موقع سے فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے, تو وہ کافر لوگ جو کہتے تھے کہ دوبارہ زندگی کیسی ہے, ایک بار اس دنیا میں جینا ہے اور جتنی زندگی. اس لیے آپ دیکھو ٹرینوں میں اور چوراہوں پہ جب کافروں سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں عام طور سے
کہ ایک ہی زندگی ملی ہے، اس میں جتنا مزہ کرنا ہے کر لو. فارسی میں مشہور کہاوت ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیز، کہ بابر جتنا عیش کرنا ہے کر لے، دنیا دوبارہ نہیں ہے. یعنی یہ زندگی ایک ہی بار ہے، ایسا نہیں ہے. یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کا جو محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اس زندگی کا حساب دینے کے لیے لامحدود زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس میں جس نے اچھا کام کیا ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جس نے برا کام کیا ہوگا اس کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دیں گے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے والے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ ہم کو ہمارے ان قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہائے ہماری ہلاکت اور بربادی. یہ تو وہی قیامت ہے جس کا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جس کا رحمان نے دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور جو سچے رسول جس کی خبر دیا کرتے تھے. رسولوں کو ہم نے جھٹلایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو قیامت آنے والی ہے، اور کہاں ہے قیامت، لا کر دکھاؤ. یہ تو آج وہی قیامت آ گئی جس کی رسول بات کرتے تھے. تو وہاں آدمی کی آنکھیں چار ہو جائے گی، آدمی کب کپائے گا، لرزے گا، اس کے پاؤں کانپیں گے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. آگے جو اللہ نے فرمایا نا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ ہم لوگوں کو وہاں کیوں جمع کریں گے تاکہ سب اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں. قرآن کریم میں سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ کھول کر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی زندگی کا بایو ڈیٹا اللہ تعالیٰ خود دے دیں گی کہ پکڑو اور دیکھو کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، خود ہی حساب کرو اور خود ہی اپنا راستہ لے لو، کون سا راستہ آپ کو لینا ہے. تمہارے اعمال دیکھو، تمہارے اعمال کے حساب سے اپنا فیصلہ خود کر لو. اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا نامہ اعمال، اپنا چوپڑا خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب کرنے کے لیے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، تجھ تیرا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. تو خود دیکھ لے دنیا میں کتنے گناہ کر کے آیا اور کتنے نیکیاں کر کے آیا، ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو کیا کر کے آیا ہے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور اسی کا اللہ نے آگے سورہ کہف میں تذکرہ کیا کہ وہ جو چوپڑا آدمی کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے اعمال کو دیکھنے کے لیے، وہ اس کو دیکھ کر کانپے گا، وہ اس کو دیکھ کر کپائے گا، لرزے گا، ڈرے گا. مشفقین مما فی، اور کہے گا یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، وہ جو نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے دنیا میں کی اور وہ اس میں نہ ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انسان نے دنیا میں کیا ہے سب کو وہاں موجود پائے گا. ہم تو بسا اوقات بعض گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی توبہ کرنے بیٹھتا ہے تو بھی اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن جب آدمی وہاں اپنے نامہ اعمال کے صفحے پلٹائے گا نا تو ایک ایک چیزیں یاد آئے گی کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اور پھر آدمی اس وقت ایسا پچھتائے گا کہ مارے ندامت اور شرمندگی اور پچھتانے کے آدمی اپنی انگلیاں اپنا ہاتھ کھا جائے گا. لیکن اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا خون کے آنسو رونا انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا. آج اگر پانی کے بھی 2 قطرے آنکھوں سے گرا دے تو اللہ کے یہاں اتنے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو لینے کے لیے کافی ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ بندہ اتنے گناہ کر لے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا پورا حصہ بھر دے. حالانکہ کوئی نہیں بھر سکتا، آسمان اور زمین کا حصہ بہت زیادہ ہے، لیکن مان لو کہ بھر دے، اتنے گناہ کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میری غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اتنے سارے گناہ کیے ہیں. جیسے کوئی بڑا جرم کرتا ہے نا، اور اگر استاد ہو یا باپ ہو اس کو معاف کرے گا تو تھوڑی دیر سوچے گا کہ نہیں، تھوڑا تو تڑپانا چاہیے. بہت بڑا جرم کر کے آج بیٹا گھر پہ آیا ہے تو ایسے نہیں، ماں سفارش کرتی ہے کہ اوے جاوا دو نہیں، بہت بڑا گناہ کیا، اس کو تربیت کیسے ہوگی اور اس کو تنبیہ کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بار بندہ سچے دل سے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پرواہ کہ اس نے کتنے بڑے گناہ کیے اور کیا کیا کر کے آیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے. لیکن یہ اس دنیا میں ہے. وہاں قیامت کے دن آدمی پھر خون کے آنسو بھی روئے گا تو کام بننے والا نہیں ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کہ ہم قیامت اس لیے قائم کریں گے اور وہاں لوگوں کو اس لیے جمع کریں گے تاکہ خود لوگ اپنے اپنے اعمال دیکھ لے. یوں کہنا چاہیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے گا اپنا ڈیٹا خود چیک کر لو جو کچھ زندگی میں کیا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگوں کو شاید یہ تصور میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے اتنے سارے انسانوں کی خبریں زمین کیسے سنائے گی. اس لیے کہ جس تیلاڑا گاؤں میں ہم رہتے ہیں, جس گھر میں ہم رہتے ہیں, وہاں ہم سے پہلے بھی لاکھوں انسان رہ چکے ہیں اور ہمارے بعد بھی لاکھوں انسان وہاں رہیں گے. تو ان سب کی کہانی, ان سب کی زندگی کی داستان یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کے حضور کیسے سنائیں گے. تو پہلے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن آج کے کمپیوٹر میں اتنی سی چپ میں دنیا کی لاکھوں کتابیں آ جاتی ہے, لاکھوں فلمیں آ جاتی ہے اور پتہ نہیں اتنی سی چپ میں کیا کیا آ جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. جو انسان اپنی محدود عقل سے, اپنی چھوٹی عقل سے ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ ایک چپ میں سارے ملک کے لوگوں کا بایو ڈیٹا جمع ہو سکتا ہے, ایک ہارڈ ڈسک میں پوری دنیا کی ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہے, تو پھر وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا, اس کو عقل دی, وہ زمین سے زندگی ساری اس کی جب سے زمین کو پیدا کیا ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کی ساری زندگی زمین سے نہیں سن سکتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہی فرما رہے کہ دیکھو زندگی چیتاونی دے رہے کہ زندگی برابر سوچ سمجھ کر گزارنی ہے. جس جگہ کھڑے رہ کر تم گناہ کر رہے ہو یہ جگہ کل کو اللہ کے یہاں گواہی دے گی کہ یہاں دنیا کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا, اڑوس پڑوس کے لوگوں کو نہیں معلوم, یہاں تک کہ بازار میں جو دوست پڑوس میں چل رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ تم نے نگاہ چکا کر کہاں دیکھ لیا, چوری کر کے کہاں دیکھ لیا. لیکن وہاں جو زمین ہے نا وہ زمین کیچ کر رہی ہے, وہ کیمرہ. ہم دیکھتے ہیں مال میں اور سب جہاں میلے لگتے ہیں اور ایسی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. انگریزی میں بھی لکھا ہوتا ہے, گجراتی میں بھی, کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ یہ جو آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے ہر وقت زمین کے کیمرے کی نظر میں ہے. جو کرے گا, اگر مصلی بچھا کر اس نے نماز پڑھی ہے تو یہ بھی کیمرے میں آ رہا ہے. کسی کو اپنی عبادتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, زمین سارا ان عبادتوں کو بھی اور ان گناہوں کو بھی کیچ کر رہا ہے, زمین ساری چیزیں. اسی لیے ایک اللہ تعالیٰ نے, یہ تو زمین ہماری ایک جاسوس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 4 گواہ رکھے ہیں, 4. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں بہت کوشش کی, میرے سے گناہ نہیں چھوٹتے, تو آپ کوئی ایسا مجھ کو ذریعہ بتائیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں, میرے سے نہیں چھوٹتے, میں نے بہت کوشش کر ڈالی, چھوڑتا ہوں پھر ہو جاتے ہیں, پھر چھوڑتا ہوں پھر ہو جاتے ہیں, تو میرے سے گناہ نہیں چھوٹتے. تو ان بزرگ نے اس کو یہی کہا کہ دیکھو زمین پر تو آپ جہاں بھی گناہ کرو گے کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے, تو ایک ایسا کام کر لو, یہ زمین سے باہر نکل جاؤ, اللہ کے آسمان اور اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ اور پھر جتنی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہو کر لو. اللہ نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, نکل جاؤ, لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے آگے فرمایا کہ تم نکل نہیں سکتے ہیں. تو ان بزرگ نے بطور مثال کے اس نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں زمین تو ہوگی, اوپر آسمان تو ہوگا. کہاں پھر تو زمین جو کچھ تم کرو گے وہ زمین کر رہی ہے. تو پھر ایک کام کر لو, ایسا کر لو کہ تم جو ہے وہ تمہارے جو بھی گناہ کا کام کرو تو وہ گناہ کا کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دائیں اور بائیں 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہاری زندگی کی ساری چیزیں لکھتے ہیں, وہ 2 فرشتوں کو ہٹا دو تاکہ تم جو گناہ کرو وہ گناہ ان کے رجسٹر میں نہ آ سکے. اس نوجوان نے کہا حضرت یہ بھی کیسے ممکن ہے, میں کیسے فرشتوں کو ہٹا سکتا ہوں. پھر تیسرا انہوں نے آپشن دیا کہ پھر ایسا کر لو, تم جو بھی گناہ کرو گے وہ اپنے کسی عضو سے کرو گے,
آنکھ سے کروں گے، زبان سے کروں گے، ہاتھ سے کروں گے، تو وہ اس آنکھ، زبان، ہاتھ، ناک سے یہ گارنٹی لے لو، اس دماغ سے جس میں گناہوں کی پلاننگ ہے، اس سے یہ گارنٹی لے لو کہ کل کو اللہ کے حضور وہ نہیں بولیں گے۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگائیں گے تو اعضا خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے چوتھا آپشن یہ دیا کہ پھر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ حضرت ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا ہے، آدمی جہاں بھی ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھنے والے ہیں۔ تو پھر حضرت نے کہا پانچواں آپشن یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ جب آپ زمین سے نہیں نکل سکتے، جب آپ اپنے اعضاء سے نہیں چھڑوا سکتے اپنے اعضاء کو دیکھنے سے، جب آپ فرشتوں کو نہیں اٹھا سکتے، اور جب آپ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں یہ معلوم رکھتے ہیں، تو پھر اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو جتنا آدمی ان سب چیزوں کا استحضار رکھے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زمین تمہارے لیے جاسوس ہے، وہ تمہاری جاسوسی کر رہی ہے، اور کل کو جیسے پولیس کی طرف سے ہم کو معلوم ہو جائیں کہ یہ آدمی خبری ہے اور یہ ہماری خبر پولیس کو پہنچاتا ہے، تو آدمی کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے کتنا دیکھتا ہے۔ ماسک خالی نہیں پہنا ہوتا ہے تو بھی آدمی روڈ پہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ 1000 روپے دینے پڑ جائیں گے صرف ایک ماسک کی وجہ سے۔ اور ایسی کتنی چیزیں اللہ کی نافرمانی کی وہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے تابعین سے یہ فرمایا کہ تم ایسی بہت ساری چیزیں کر لیتے ہو جس کی تمہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کو معمولی سمجھ کے کر دیتے ہو، حالانکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چھوٹے موٹے گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے کہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور تم بنداز اس کو کر لیتے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کس کو ڈانٹتے تھے؟ تابعین کو ڈانٹتے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان سے یہ بات فرماتے تھے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہو، حالانکہ ہم ان چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی سمجھتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے احوال اسی کو پیش آئیں گے جو قبر میں جائے گا، اس لیے کبھی آدمی کے دماغ میں یوں آتا ہے کہ چلو ڈوب کر خودکشی کر لیتے تو ہماری لاشیں نہیں ملیں گی تو فرشتے حساب کہاں سے گر لیں گے، یا آدمی یوں کہے کہ میرے کو جلا دو، میری جلا کر میری راکھ ہوا میں اڑا دو تو میں رہوں گا ہی نہیں، تو فرشتے قبر میں کس کو گوڑے ماریں گے۔ ایسا نہیں ہے، قبر تو ایک نشانی ہے، آدمی جہاں بھی مرے اس کی لاش جل کر راکھ اور بھسم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح سے اور اس راکھ سے دوبارہ انسان کو قیامت کے دن پیدا فرمائیں گے، اور قبر کا جو عذاب ہے وہ روح کو ہوتا ہے، وہ اس کی روح کو ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جن کے مردے جلا دیے جاتے ہیں وہ عالم برزخ سے اور وہ قبر کے اس راستے سے نہیں گزرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے قبر کا عذاب ہی نہ ہو، تو پھر وہ ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اس کی لاش ہی نہ ملے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک قصہ ہے، ایک نوجوان تھا، بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہتا تھا، ہر وقت بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اس کے دوستوں کی محفل بھی اچھی نہیں تھی، شرابی کبابی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس کی جو باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی ماں نے اس کی پرورش کی تھی، اس کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھی، ان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ والدہ بار بار جاتی تھی حضرت کے پاس کہ حضرت دعا کر دیجئے اور میرے بیٹے کو کچھ سمجھا دیجئے، میں بہت سمجھاتی ہوں لیکن وہ سنتا نہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ سمجھاتے تھے، وہ کچھ دن ایسا رہتا تھا پھر واپس وہی سا ہو رہا، آخر میں یہاں تک کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کتنی بار سمجھاؤں میں تیرے بیٹے کو، وہ بار بار وہی حرکت کر دیتا ہے۔ پھر ماں جو ہے وہ گھر پر واپس آئی اور بیٹا شراب پی کر آیا، تو اس نے دیکھا ماں اپسیٹ ہے، بہت زیادہ چہرے پر غم ہے، اور کہا کیا ہو گیا؟ کہ اب تو میں حیران رہ گئی، اللہ کے نیک بندے بھی تیری اصلاح سے مایوس ہو گئے، تو مجھے بہت زیادہ تیرا غم کھائے جاتا ہے کہ تیرا کیا بنے گا۔ تو بیٹے کو بہت دھچکا لگا کہ اللہ کے نیک بندے بھی میرے بارے میں ایسا بولنے لگے، اور اس نے پھر وہیں توبہ کرنی شروع کی۔ ویسے بھی شراب پی پی کر اس کی زندگی پوری اندر سے صحت پوری اس کی برباد ہو چکی تھی، وہی اس نے توبہ شروع کی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنی ماں سے یوں کہا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے نا تو میرے گلے میں رسی باندھ کے مجھے گلی گلی پھرانا اور اعلان کرنا کہ دیکھو جو حال مرے ہوئے کتے کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے نافرمان بندے کا مرنے کے بعد یہی حال ہوتا ہے، اور پھر میری راکھ کو مجھے جلا دینا اور جلا کر میری راکھ ہوا میں اڑا دینا،
کیونکہ میں اللہ کو منہ دکھانا نہیں چاہتا، میں شرمندہ ہوں اللہ کے سامنے، میں کیسے اللہ کو اس نے اپنی چھوٹی سوچ سے یہ سوچا میں کیسے اللہ کے سامنے منہ دکھاؤں گا، اور یہ چند بولے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ابھی ماں تو اس کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھے کون؟ کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر تھے۔ کہا اچھا حضرت آپ آ گئے، فٹافٹ دروازہ کھولا، ان کو اندر بلایا، کہا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا جب میں نے تم کو منع کیا تمہارے بیٹے کے متعلق کہ میں اس کو نصیحت نہیں کرتا، میں کلمہ نہیں پڑھاتا، آپ جاؤ جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا تمہارے بیٹے کا، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ حسن تو ہمارا کیسا ولی ہے کہ ہمارے ایک نوجوان ولی کے جنازے کی نماز پڑھانے اور اس کو کلمہ پڑھانے سے تو انکار کرتا ہے، اس کو سمجھانے سے تو انکار کرتا ہے۔ کہا بس میری آنکھ کھل گئی اور میں فوراً آیا، وہاں دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر حسن بصری نے تدفین کیا۔ اس کو خواب میں رات میں دیکھا حسن بصری نے، کہا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے رہ کر پوچھا کہ کیوں تو نے حرکت کی تھی، کیوں اپنے آپ کو جلوا کر اپنی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا تھا؟ کہا میں آپ کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، میں شرمندہ تھا کہ میں نے آپ کا زندگی بھر کھا کر آپ کی جوانی لے کر آپ کے مقابلے میں نے استعمال کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ندامت اور شرمندگی کی بنیاد پر اس کو بخش دیا اور معاف کر دیا۔ تو یہ تو مجھے ضمناً قصہ یاد آ گیا۔ باقی یہ کہ ہوا راکھ میں اڑے کہ کہیں بھی جائے، لاش کا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس زندگی کا حساب ہونا ہے، اور یہ زندگی اللہ نے امانت دی ہے، اور زندگی کے حساب سے یاد آ گیا، یہ زندگی امانت ہے۔ جیسے ہم اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتے ہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کا گلا نہیں گھونٹ سکتے ہیں، ویسے اپنے آپ کا بھی نہیں گھونٹ سکتے ہیں۔ خودکشی ابھی جو واقعہ ہوا وہ عائشہ نامی ایک عورت کا، تو اس نے خودکشی کر لیا۔ آدمی کتنا بھی مظلوم ہو، کیسے بھی حالات میں ہو، کچھ بھی ہو، شریعت میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عمل کے ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہے، جیسے ڈوب کر کی ہے، تو وہ قیامت تک ڈوبتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ یہی عذاب دیں گے کہ وہ زندہ ہوگا، ڈوبے گا، اس کو قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ ڈوبایا جائے گا۔ کسی آدمی نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو یہی عذاب دیں گے، اس کو پیدا کریں گے، وہاں پہاڑ پہ چڑھائیں گے، وہاں سے دھکا ماریں گے۔ کسی نے اپنے آپ کو جلا کر خودکشی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دیں گے کہ اس کو بار بار پیدا کیا جائے گا، جلایا جائے گا، پھر مرے گا، پھر جلے گا، پھر مرے گا، یہی سلسلہ چلتا رہے گا اس کے ساتھ۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جائز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ ہم نہیں کہتے کہ اس لڑکی کا کیا ہوا، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل کے حل کا یہ راستہ نہیں ہے۔ زندگی جیسے اللہ نے، یہ جیسے اعضاء ہے نا، اللہ نے مالک نہیں بنایا ہم کو کہ ہم جو چاہے کر لیں، ہم اپنا گلا، یعنی لوگ یوں کہتے ہیں کہ میری زندگی ہے میں جو چاہے، نہیں، آپ کی زندگی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جہاد میں جاؤ، شہید ہو جاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے راستے میں نکلو اور قربانی دو، اللہ نے کہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، اللہ نے کہا ہے کہ اعتکاف، نفل اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی، اس کی ضرورت پوری کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نکلو اور اعتکاف توڑ کر اس کا نفل اعتکاف توڑ کر اس کی ضرورت پوری کرو۔ تو زندگی اللہ کی امانت ہے، جیسے چاہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ مظلوم ہیں، وہ سب اپنی جہیز نہیں ہونا چاہیے اور شوہروں کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مار لے۔ یہ کیوں مارتے ہیں آدمی اپنے آپ کو؟ ایک تو مسائل سے پریشان ہونے کی وجہ سے، لیکن مرتے مرتے آدمی ویڈیو بناتا ہے کیوں؟ فلمیں دیکھ دیکھ کر آدمی کا ذہن، موبائل دیکھ دیکھ کر، ٹک ٹاک اور یہ سب دیکھ دیکھ کر یہ ایسا بن جاتا ہے اس کا ذہن کہ آدمی مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، مرتے وقت آدمی کو اپنی آخرت کی اور اپنی اس دنیا کی، تو آدمی ویڈیو بناتا ہے۔ دیکھو، ہم خاص اس لڑکی کے بارے میں نہیں کہتے، لوگ بہت جذبات میں ہیں، ابھی کوئی اس لڑکی کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا ہے، سب لوگ جذبات میں ہیں، لیکن
جہاں وہ لڑکی مظلوم ہے، جہیز کے خلاف ہمیں تحریک چلانی ہے، وہی ہمیں امت کے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ خودکشی اچھا کام نہیں ہے، شریعت نے حرام قرار دیا۔ اگر نہیں بتائیں گے تو لڑکیاں جو ہے نا وہ ناقصۃ العقل والدین ہوتی ہے، ان کی عقل حدیث میں ہے آدھی ہے اور دین بھی آدھا ہے۔ دین کیوں آدھا ہے؟ کیونکہ نماز مہینے میں 10 دن تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو دین کے اعتبار سے بھی آدھی ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی آدھی ہے۔ وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ ارے یہ اتنی پاپولر ہو گئی، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو اتنا یاد کر رہے ہیں، تو خود بھی بیچاری مر جاتی ہے کہ میرے کو بھی یاد کریں گے، اور خود بھی خودکشی کی راہ پر چل پڑتی ہے۔ تو مسائل کا حل خودکشی نہیں ہے، مسائل کا حل اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور دنیا میں جو حالات آئیں ان حالات پر صبر کرنا ہے۔ صبر نہیں ہوتا تو مفتیان ہیں، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، محلے کے بڑے لوگ ہیں، سماج کے بڑے لوگ ہیں، ان سے اپنے گھریلو مسائل ان کے پاس جا کر حل کروا سکتے ہیں، خاندان کے بڑے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب مسائل کے حل کرنے کے راستے موجود ہیں۔ مسئلے کا حل اپنے آپ کو مار دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ زندگی امانت کے طور پر دی ہے، اور اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس زندگی کو خرچ کیا جائے۔ دو آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ آخرت میں تیرے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اے اللہ اس استحضار کے ساتھ اور اس کو دھیان میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ عطا فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اسے اپنانے کی توفیق اور سعادت سے ہم سب کو نواز دے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، یہاں بیٹھنے والے سب بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما، اس میں جو باتیں آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے حق میں ذخیرہ آخرت بنا، اللہ ہمارے خلاف حجت کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کے آخرت کے تمام امور کو اے اللہ عافیت کے ساتھ، اے اللہ آخرت کے تمام امور سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ کامیاب بنا کر گزار دے۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ حشر کے میدان میں تیرے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن کی پریشانی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج جس طرح آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ جس طرح اپنے بھگوڑے غلاموں کے ساتھ اے اللہ آپ نے اب تک نبھایا ہے، اے اللہ آئندہ بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کی رحمت اور آپ کی صفت ستاری کا واسطہ اے اللہ ہمارے ساتھ نبھا لیجئے گا، اللہ ہمارے ساتھ نبھا لیجئے گا۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما، جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ جو مسلمان بھائی جس مصیبت کا شکار ہے اللہ عافیت کے ساتھ اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔